بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ کوٹ کر چکا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے موڈی کو ودن اپنے عوام سے، ون، سیکنڈلی اپنی افواج کے سربراہان سے، ٹو، اینڈ تھرڈلی جو اپنے اس کے چہیتے ہیں، چہیتوں سے مراد میری یہ ہے موڈی کے جو ارد گرد اس کے چھائے رہتے ہیں، سرکل کر لیتے ہیں نا whenever you are in the corridors of power، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درباریوں کا رول پلے کرتے ہیں۔ تو موڈی کے ارد گرد جو درباری ہیں وہ بھی اس سے نالاں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، کیونکہ اتنا مشکل وقت میرے خیال میں بی جے پی نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، اور ابھی جو ایشو ان کو پیش آ رہے ہیں، جو ان کی پرابلم چل رہی ہیں اس وقت، وہ اتنی سیریس ہے کہ جناب اب لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو موڈی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا یا بی جے پی کو کوئی نیا کینڈیڈیٹ سامنے لانا پڑے گا، اور اگر نیا کینڈیڈیٹ بھی کامیاب نہ ہوا تو پھر باری آئے گی کانگریس کی۔ کیا کانگریس کے آنے سے یا بی جے پی کا کوئی نیا کینڈیڈیٹ سامنے آنے سے کوئی ان کے لیے مشکلات کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یعنی کہ بی جے پی کے لیے کوئی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ون۔ سیکنڈلی اگر کانگریس آتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے رہیں گے، اس میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چاہے بی جے پی کا نیا کینڈیڈیٹ آئے، چاہے موڈی جو ہے وہ خود رہے یا کانگریس آ جائے، کوئی ایز سچ فرق نہیں پڑے گا۔ 19-20 کا فرق ضرور پڑ سکتا ہے، لیکن ایز سچ کہا جائے کہ بہت کوئی ڈراسٹک چینج آ جائے گی، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ ابھی ریسنٹلی موڈی نے اپنے آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو اور را کے چیف کو بلایا۔ یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور میرے خیال میں جو لوگ سن رہے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان میں میری بات کو، ان کو ایک مرتبہ پھر میں یہاں پہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلو ٹاک جو ہوتی ہے موڈی کی وہ تو ہمارے تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف اور را کا چیف بیٹھ کے موڈی کے سامنے راگ گانے شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو بلیم گیم میں ڈال دیں اور کہیں جناب کہ نہیں، آرمی چیف کہے کہ ایئر چیف کی غلطی تھی اور ایئر چیف کہے کہ نیول چیف کی غلطی تھی، اور اور پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیں موڈی کے سامنے، اور پھر جب موڈی جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی بھی ایئر بیس پہ، میں ایک ایئر بیس کی بات نہیں کروں گا، کسی بھی ایئر بیس پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، اور یا جاتا بھی ہے تو وہاں پہ نہ تو اس کو ایئر چیف وہاں پہ ریسیو کرتا ہے، نہ کوئی اور اس کو ریسیو کرتا ہے، اینڈ سو مچ سو کہ وہاں کے جو اسٹیشن کمانڈر ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہاف ہارٹیڈلی آ کے موڈی کو ریسیو کرتے ہیں۔ سو بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے سیریس ایشوز ہیں، اور وہ ان کو فیس کرنے پڑ رہے، اور ہیجمنی تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہیجمنی کی بات کرتا تھا انڈیا کہ یہاں پہ پورے ریجن میں وہ اپنی ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے اور ساری دنیا میں اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا کہ جناب آئی ایم دا اونلی اسٹیٹ، آئی ایم دا اونلی کنٹری جو یہاں پہ چائنا کے ٹکر پہ آ سکتی ہے، وہ ہیجمنی کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کروں میں تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ اگر وہ سمجھتا ہے موڈی کہ جناب اس کو یہاں پہ کوئی بہت بڑا کوئی فیدر ان کے کیپ میں لگ جائے گا اور اگر وہ پانی روک لے گا تو وہ ہی از لیونگ ان لالا لینڈ، وہ لالا لینڈ میں رہ رہا ہے موڈی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ 25 کروڑ عوام کا پانی نہیں روک سکتے، اور اگر روکیں گے تو پھر اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، اور اس میں آپ کو ہیٹ اندر سے جو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، اس کے علاوہ جو دنیا اس کو جناب جس طریقے سے دیکھ رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن یہاں سے اس کو جو ہیٹ فیس کرنی پڑے گی جو ہم نے 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں کیا تھا، اگلی بار 3 گھنٹے اور 45 منٹ نہیں لگیں گے، اس سے بھی آدھے ٹائم میں کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، بوتھ آف اس، پاکستان اینڈ انڈیا، اینڈ وی شوڈ سارٹ آؤٹ ایشوز، جو کور ایشوز ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب میرے بڑے قابل احترام جنرل عبد القیوم صاحب، ایمبیسڈر مسرور احمد صاحب،
اور ہمایوں خان صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، ہیجمنی ختم ہو گئی، مطلب جی میں ہیجمنی مارکیٹ کیا نا انڈیا نے پوری دنیا میں جا کے اپنے آپ کو کہ جی میں آئی ایم دا اونلی کنٹری جو یہاں پہ پورے ریجن میں ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے، وہ چائنا کی ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ چائنا تو بڑی دور کی بات رہی، ایک چھوٹا سا ملک پاکستان، اس کے پاس چھوٹی سی فوج، ٹھیک ہے، اور وہ جناب یہاں پہ اس نے اس کو 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں فارغ کر دی پوری ایئر فورس۔ تو یہ کی مطلب کہ ہن بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تو کی کرنا کی چاہتا ہے؟ یہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا بڑک مارنی، اچھا، یہ ہندوستان نے بڑھ کے مار کے میڈیا سے بھی اور ادھر بھی، تو مودی کو نے یہ تاثر لے لیا کہ یہ ساری بات ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا، اس کا یہ سوچ تھی کہ سائز جو ہے وہ ڈپیکٹس جو اسٹرینتھ، کہ اب جتنا بڑا ملک ہے اتنا تکڑا ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے، بات ہے کوالٹی آف مین پاور، یور ڈاکٹرین، یور اپنی جو نیشنل ایک کوہیژن اور اسٹرینتھ ہے، یور کاز آف وار کیا ہے، آپ کا کیا موٹیویشن ہے ٹو فائٹ دی وار، وچ کریٹس ول ٹو فائٹ۔ وہ پاکستان کے اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھا اکراس دی بورڈ سارے بالکل اتحاد کے ساتھ 65 کی جنگ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ تو مودی کو بہت ندامت ہوئی۔ ان کا ایک تو جو انٹرنل تھا وہ تھا شائننگ انڈیا، ایک اس کے اوپر وہ بھی پنکچر ہو گیا ایک قسم کا، آپ نے دیکھا اندر کی بڑے کسر نفسی نال کام لے رہے پنچر تو زیادہ کو 3rd ڈگری تے نہیں جا رہے اور نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایروگنس اور رونت اور یہ جو ایک غبارے میں وہ ہوا بھرتے رہے نا کہ ہم تو یہ کر دیں گے، ہماری ایک ایسی ہوگی، ایسے کنونشنل وار کے اندر بھی ہم BOQ کو لینا ہے، ہم نے اوپر سیور کر دینا ہے سی پیک، ہم بلتستان تک جائیں گے، وہ ان 4 دنوں میں ایسا پھٹا وہ غبارہ۔ 4 دن نہیں سر، 3 گھنٹے اور 45 منٹ، 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں، اور بلکہ اس سے بھی کم جو آپ کا وہ اس ایک رات کے اندر جو مسئلہ بنا نا بڑا، وہ ایسا پھٹا کہ میں نے اگلے دن بھی کہا کہ اس کے دھماکے کی آواز صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں پوری دنیا میں گئی، اور ششدار ہوگی دنیا۔ آنیسٹلی یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ویسٹ میں ہوئے ہیں نا، آپ ابھی ان کا دیکھیں، یہ رافیل وغیرہ اور یہ ساری ایکوپمنٹ اور اسرائیل کے بیسٹ ڈرونز جو انہوں نے اپنی جنگ میں استعمال کیے تھے، S-400 کا کوئی مقابلہ نہیں سمجھتا تھا، ایئر کرافٹ کیریئر اس پہ جہاز لے لگا کے پھر رہا ہے، تو ان کو یہ ان 2 چند گھنٹوں کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ تھی۔ مودی کہتا ہے نا ٹریلر، یہ ٹریلر ادھر سے بھی تھا، یہ ابھی باقی جو چیز باقی ہے۔ آپ ایسے نہ کریں، بیکاز پاکستان وار مونگرنگ تو کر نہیں رہا، آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، آپ نے اس کے اوپر بیس بنا کے ایک لمبا پلان بنایا۔ یہ چھوٹی اسکرمش نہیں تھی، یہ لڑائی ایسے بارڈر کی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک جیو پالیٹکس کا پلان تھا ٹو سیور چائناز ویسٹرن روٹس۔ یہ سی پیک والے، یہ جو فوراً گلگت سے گوادر ادھر 25,000 کلومیٹر، ادھر 2,000 کلومیٹر، چونکہ ساؤتھ چائنا سی میں آپ نے کنٹین کیا گیا ہے، آپ کی جو ہے انڈو پیسیفک کی ایک پالیسی آپ نے بنائی ہوئی ہے، آپ نے انڈیا کو پراپ اپ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان چند گھنٹوں کے اندر زیر ہوگی، اور دنیا بھی اس کے اندر حیران ہوگی۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چائنیز جو ملٹری ٹیکنالوجی، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اکنامیکلی تو چائنا ایسے جا رہا ہے اور شاید یہ سپرسیڈ کر کے سپر پاور بن جائے، لیکن جہاں تک ملٹری ٹیکنالوجی کا ہے وہ شاید جو ہے ویسٹ ابھی بہت آگے ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو جیمنگ اور یہ ان کے ریڈار سسٹم، سائبر وار میں ان کی، اور یہ جو ہے نا سپر سانک نہیں، ہائپر سانک چیزیں، اور ابھی جو یہ PL-15 کے علاوہ وہ 17 اور اس سے بیانڈ بھی جا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے ابھی ایکسپوز ہی نہیں کیا۔ اسی طرح J-35 کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جنگ میں استعمال اور تباہی ہو، لیکن انڈیا جو ہے وہ ہیل بینٹ ہے، بیکاز اس کو یہ نوشن تھا کہ یہ میں کروں گا تو یہ نیو نارمل بن جائے گا، BOQ ہم لے لیں گے، ہمارے افعال کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، ون سائیڈڈ ہے، پاکستان اندر سے یہ ہے، فوج کے خلاف لوگ ہیں، فلانا فلانا، سب کچھ اس کو ثابت ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی شاک ہے۔ دس از 63 ایئرز کے بعد 1962 میں جو چائنی کے ہاتھوں ان کی ہزیمت ہوئی تھی،
اس کے بعد یہ اگلی ہزیمت ہے، 63 ایئرز کے بعد ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے، اور 1971 میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ابھی ان کو ملا ہے، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے جنرل صاحب، اور میرے خیال میں ایک اور چیز بھی ہے جو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے جنرل صاحب یہ چیزیں، کہ جو ان کو سگنلز مل رہے تھے، میں اس کو سامنے ضرور لانا چاہوں گا، کہ جو انڈیا کی 2 سیٹلائٹس تھیں جہاں سے اس کو سگنلز مل رہے تھے، یا جہاں سے وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا تھا کہ میں ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری، اور میں بڑا آسانی سے جناب اوور کم کر جاؤں گا ساری چیزوں کو، پاکستان ایئر فورس کو یا ملٹری کو، یا فار دیٹ میٹر نیوی کو آلسو، وہ ہم نے دونوں اس کی سیٹلائٹس جو ہے ان کو فارغ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال میں ان کے سگنلز جو تھے وہ جو پاس ہو رہے تھے ان کو ہم نے بالکل ڈسٹارٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹو بی آسان لفظ دس دینا کہ ہن اتنے انہوں نے سگنل ہی نہیں لب رہے جہاز والوں نوں، اور کاکپٹ جا بیٹھے جڑے ہیں نے انہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے جانا کتنے، اور ویسے بھی 300 میل اندر سن انڈیا دے اندر، اتنے سن اگے ہی نہیں آ رہے سن، ٹھیک ہے۔ بالکل رافیل جو ہے نا ٹوٹل بلائنڈ ہو گئے، جی ہاں، اور یہ جو سائبر وار کا اٹیک ہوا یہ صرف جہازوں پہ نہیں ہوا، یہ ان کے پاور جنریشن سسٹم کے اوپر ہوا، 70% بجلی کوئی نہیں بڑے پورے ہندوستان۔ یہ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو ٹوٹل، وہ کہہ رہے تھے نا ہم تو آئی ٹی میں اسپیشلسٹ ہیں، ہم تو اس میں سائبر کے اٹیک ہم کر سکتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ تو ہم ابھی بھی ان کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ اپنے غریب لوگوں کے اوپر دھیان دیں، اپنی معیشت اور تجارت کی طرف زور دیں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں، پانی کے مسئلے میں پنگا نہ لیں، اور یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس کو، یہ بی ایل اے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو کرتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ بیٹھک وہ اٹھائی جائے گی۔ ابھی اللہ کے کرم سے یہ چائنا، افغانستان، پاکستان کی جو کامیاب میٹنگز ہوئی ہیں، یہاں بھی افغانستان میں بھی چائنا میں، یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے دی ڈے افغانستان اور پاکستان مل کے وہاں سے یہ اڈے ان کے جو دہشت گردی کے ہیں وہ نکال دے گا، تو آپ کی ادھر جو آرمی لگی ہوئی ہے وہ بھی سپیئر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی، ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، کیونکہ ویسٹرن بارڈر سے پاکستان کے یہ جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو یہاں پہ سنیک ان کرواتے ہیں، اور انڈیا والے کیونکہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور پھر واپس بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وی ہیو اے پورس بارڈر، بٹ دین اگین نو کنٹری کین سیکیور the borders 100%, but at the very same time I would say کہ جہاں پہ فینسنگ نہیں ہوئی وہاں پہ ہماری پوسٹیں جو ہیں وہ وہاں پہ بالکل انٹیکٹ ہیں، اینڈ وی آر ورکنگ آن دیم۔ یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے، میں خیال کھل کے گل کر دوں 10 دفعہ انڈینز کو کہ بھائی وی آر کیپنگ این آئی آن آر بارڈرز 24/7، اور صرف بارڈرز پہ نہیں رکھ رہے کہ تاکہ آپ وہاں سے انفلٹر نہ کرا سکے اپنے دہشت گردوں کو، یہاں پہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان پہ بھی ہم نے پوری سرویلنس رکھی جو ہماری لانگ آرم آف دی آرم فورسز ہے نا، وہ تو افغانستان اینڈ بیانڈ بھی جاتی ہے، بیکاز یو ہیو دی کوریج۔ جنرل صاحب تسی ڈرائی جا رہے ہو نا، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، اور ہم جو ٹیررسٹ کے نیٹس ہیں جہاں سے وہ چلتے ہیں کرتے ہیں، اگر انڈیا کو، جیسے فیلڈ مارشل نے کہا کہ اگر انڈیا کو ہم نے ناخن چنے چبا سکتے ہیں، ان کو جرت نہیں ہمارے اوپر، تو یہ 1500 ریک کیسے آئیں گے؟ انشاءاللہ اس ایریا کو قوم ہوگا، افغانستان کے بھی فیور میں ہوگا، ابھی سی پیک بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے نا ریلوے کی، تو آئی تھنک دس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ میں ایمبیسڈر صاحب کی طرف چلوں گا۔ منصور صاحب آپ کی انپٹ چاہیے، یو نو دس از اے سائے آف ریلیف کہ چائنا، افغانستان اینڈ پاکستان they are interacting, but at the very same time my question is کہ یہ جو انہوں نے اپنی انروڈز انڈینز نے بنائی ہوئی ہیں افغانستان کے اندر، یا وہاں پہ جو اپنی ٹیریٹری جو وہاں سے ان کی یوز ہوتی ہے فار ٹیررزم، جو پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے انہوں نے افغانستان کے اندر، اور بی ایل اے کا جو فنڈ ہے اس میں بھی 6% انکریز کر دیا انہوں نے، اتنی آسانی سے بیک آؤٹ کر جائے گا انڈیا افغانستان سے تاکہ ہمارے مطلب ویسٹرن بارڈر کو آسانی سے خالی کر جائے گا؟ وہاں پہ کوئی ہمیں تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل سکتا ہے، یا یو ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیے السلام علیکم، میں اسے وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے
جنرل قیوم صاحب نے اس بات کو مکمل کیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ 15 سال سے تقریباً 2010 سے ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جنرلی اور خاص طور پہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ نریندر مودی صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد انڈیا کی یہ کوشش رہی، انڈیا کا یہ پلان تھا، انڈیا کی یہ اسٹریٹجی رہی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ٹیررزم کے الزامات بہت دفعہ انہوں نے فیک قسم کے انسیڈنٹس کر کے پلان کر کے فلیگ آپریشنز کر کے اور دنیا بھر میں یہ واویلا کیا، یہ پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور دنیا نے بھی کچھ کافی حد تک ان کے نیریٹو کو تسلیم کرنے کی عادت ڈال دی، اور اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا۔ اور اب جب یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو یہ پہلا انسیڈنٹ تھا جب دنیا نے ان کے نیریٹو کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے ثبوت پیش کرنے میں جو ان کی ناکامی تھی اس کی وجہ سے اس نیریٹو کو، انڈیا کے الزامات کو بالکل رد کیا، اور پاکستان کی جو آفرز تھیں کہ انویسٹیگیشن کر لیں اور ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں، ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں، اس کو سراہا۔ اور پھر جب ان چیزوں سے مایوس ہو کر انڈیا ایک ملٹری بیٹل میں مارکے میں آیا تو وہاں پہ بھی ان کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جو آپ نے افغانستان کے ساتھ لنکیج دیا ہے، چونکہ میں افغانستان اور انڈیا دونوں میں پوسٹڈ رہا ہوں کئی سال، تو افغانستان میں انڈیا کی پالیسی یہ رہی کہ وہاں پہ انہوں نے جب یہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز موجود تھیں اس زمانے میں ان 2 ڈیکیڈز میں بہت زیادہ انویسٹ کیا افغانستان کے اندر ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو، جو پاکستان اسپیسیفک ٹیررسٹ نیٹ ورکس تھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے یا ان کے اور سپلنٹر آؤٹ فٹس ہیں، ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن دی گئی جو گزشتہ حکومت تھی افغانستان میں، اور اس کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا ایون طالبان کے آنے کے بعد بھی پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہوئے، چاہے وہ چائنیز انجینئرز پر اٹیک ہوں یا ہماری سویلین پاپولیشن پر یا ہماری ملٹری ٹارگٹس اور انسٹالیشنز پر، اس میں بہت اضافہ ہوا۔ تو یہ انڈیا کی 2 طرفہ اسٹریٹجی تھی۔ میرا خیال ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور جو پاکستان نے ایک ایفیکٹو رسپانس دیا ہے انڈیا کو، اس سے اب ہمارے پاس ایک ایونیوز کھلے ہیں۔ اور ان دنوں میں چونکہ یہ گزشتہ 1 مہینے میں باہر تھا، 2 کانفرنسز اٹینڈ کر رہا تھا، ایک جنیوا میں اور دوسری ازبکستان میں جو سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیویٹی پر تھی، تو وہاں پہ پاکستان کے متعلق میں نے بہت دنیا میں سپورٹ دیکھی کہ وہ پاکستان کا ایک اہم رول چاہتے ہیں ریجن کے اندر سٹیبلٹی میں، ریجن کے اندر کنیکٹیویٹی میں۔ تو اس طرح سے پاکستان کے لیے میرے خیال میں بہت سے ایونیوز کھلے ہیں، جس میں ایک ایونیو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنا بائیلیٹرل انٹریکشن بھی ابھی بڑھایا ہے۔ ہمارے فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر نے وہاں وزٹ کیا تھا، پھر ٹرائیلیٹرلز میٹنگ ہوئی، کابل میں بھی میٹنگز ہوئی، اور پھر چائنا میں ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی، اور دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ سی پیک کی ایکسٹینشن ٹو افغانستان کی طرف جائیں۔ دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن کو اپ گریڈ کریں۔ تو میرا خیال یہ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ان پہ اگر ہم ان کو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ میں اپنی اضافہ کریں تو ہم وہاں پہ بھارت کے رول کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر وہ بد امنی پھیلانے میں یا ٹیررزم کو پھیلانے میں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اکنامک انٹیگریشن ود افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف کنیکٹیوٹی کا رستہ بھی کھول سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی کہا، میں ازبکستان میں تھا یہ پچھلے ہفتے میں، اور وہاں ترمیز میں، جو ترمیز شہر ہے وہ بارڈر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ، ازبکستان نے ایک کانفرنس آرگنائز کی تھی سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی، اور تمام سینٹرل ایشین کنٹریز موجود تھے۔ وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی شروع کی جائے تھرو افغانستان۔ تو میرا خیال یہ ایسے ہمارے پاس مواقع اب موجود ہیں جس میں ہم اپنی پالیسی کو، اپنی اسٹریٹجی کو اس ڈائریکشن میں لے کر جائیں جہاں ہم نے ایک طرف بہت ایفیکٹو رسپانس دیا ہے انڈیا کو، لیکن اس کے ساتھ ہی اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ جو ہے افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اس میں بتدریج اضافہ کریں۔ اس طرح سے ہم انڈیا کے جو دو طرفہ اسٹریٹجی ہے
اس کو ہم ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے ایفیکٹولی ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ہمیں ایک رائٹ اس وقت سٹیپس اور میئرز اور ایکشنز لینے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے جی، کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں اور ہمیں انہیں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، دیر از اے کمپلشن آئی ہیو ٹو گو فار اے کمرشل بریک، لیکن واپس میں ہمایوں صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے وی ہیو اپرچونٹیز، وی شوڈ ٹیپ دیم، اور ریجن میں ہجمنی والی بات تو ختم ہوگی انڈیا کی، ٹھیک ہے نا جی، ناؤ دا ڈورز آر اوپن فار اس۔ ہم اپنے کارڈز کتنے اچھے طریقے سے، کتنے احسن طریقے سے یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا، ایمبیسڈر صاحب انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں، ایمبیسڈر صاحب افغانستان میں بھی سرو کر چکے ہیں، منیمائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کا رول منیمائز ہو سکتا ہے۔ از اٹ پاسبل، از دیر اے پاسبلٹی کہ جناب وہ بالکل ختم ہو جائے وہاں سے ان کا رول انڈیا کا افغانستان سے، کیونکہ وہاں سے یہ کوئی نہ کوئی گند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور وہاں سے اگر ان کا رول ختم ہو جائے کمپلیٹلی تو میرے خیال میں ہمارے ویسٹرن بارڈر بھی سیکیور ہوں گے، اور ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا انپٹ چاہوں گا ایک بریک کے بعد۔ جی ہمایوں صاحب، ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں نے کویسچن جو بریک جانے سے پہلے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انڈیا کا رول افغانستان میں منیمائز ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں وہ منیمائز کی تو بات کر رہے ہیں، کمپلیٹلی ختم ہو سکتا ہے یا نہیں تاکہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو سکے؟ رائن صاحب دو باتیں، ایک تو میں وہ آپ کے انٹروڈکشن میں آپ نے ایک وہ کامنٹ کیا تھا، اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ یہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، آپ نے کہا کہ وہ انڈیا نے کوشش کی اور حملہ کرنے کی اور کہا کہ چھوٹا سا ملک ہے تو چڑھ دوڑیں گے۔ ہم اس وقت دنیا کا بہت اہم ترین ملک ہیں، ہم وی آر دا 4th largest standing army, we are the only nuclear Muslim capable country, we have 250 million population, we have a huge growing economy, 63% یوتھ برج، اور اس کی ایک ہسٹری ہے لمبی، تو ہمیں جو ہے نا سمجھا جاتا تھا کہ چھوٹا سا، ہم چھوٹا ہے نہیں، اور وہ ہم نے ثابت کر دیا۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے افغانستان کے اوپر، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈیا کی ہم نے جو ہے نا جو ان کی وہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہیں وہ چیزیں، اس کو ہم نے کم نہیں کرنا، وہ جو ہے وہ رہنے دیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ان کی انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو کم کرنا ہے، ان کے جو لیجیٹیمیٹ ہیں، کیونکہ اٹس آلسو ساورن کنٹری، اگر وہ تعلقات کسی دوسرے ساورن ملک سے رکھنا چاہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم تو اس کو اس چیز کے اوپر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے باقی جو ہیں جنرل صاحب سے، ایمبیسڈر صاحب سے جب سوال کیا تو اس میں 2-3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر، اور اس کے اوپر ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے ٹرائی لیٹرل میٹنگ میں جو چند دن پہلے ہوئی۔ ہم انڈیا کو اس کے اوپر کئی دفعہ دعوت دے چکے ہیں کہ وہ سی پیک کا حصہ بنے۔ ہمارا یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، جس میں انڈیا اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر یا بڑا بھائی یا ہیجمان سمجھتا ہے، اس کی اگر آپ پالیسیز دیکھیں تو تمام پالیسیز اس کو نگیٹ کرتی ہیں کہ خطے کے اندر ٹریڈ وہ نہیں ہونے دیتے، سارک کو انہوں نے کمپلیٹلی یرغمال بنایا ہوا ہے، پانیوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو ویپنائز کر کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی آلریڈی انٹرنیشنلی اسٹیبلش نارم ہو چکا ہے۔ اب آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کیا، انٹرنیشنل لا کے مطابق، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے مطابق، جنیوا کنونشن کے مطابق، ایڈیشنل پروٹوکول کے مطابق، یہ اتنا سینکٹیمونیس انٹرنیشنل لا کا وہ رول ہے جس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ اس بے شرمی سے ڈیو رسپیکٹ، یہ ان پارلیمنٹری لفظ میں یوز کر رہا ہوں، کہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کھل کے بولیں ہمایوں صاحب، دس از نو پارلیمنٹ۔ نہیں، میں اس لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے وہ استعمال کرتے ہیں جیسے مطلب قانون کی جو ہے نا ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ تو ایک سائڈ پہ، اور یہ وہ چہرہ ہے جو آہستہ آہستہ 2019 میں جب انہوں نے پلوامہ کا ایک جھوٹا وہ شروع کیا تھا، اس میں ان کے اپنے گورنر جو ہیں اس وقت کے کشمیر کی، ان کی اگر آپ پچھلی سٹیٹمنٹ دیکھیں ستیہ پال ملک کی، اور پھر باقی لوگوں کی، اور پھر اس کو کلمنیٹ کریں اس فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ، تو یہاں سے تو وہ باتیں جو ہے نا پوری دنیا اب اس کو ریئلائز کر چکی ہے۔ امریکہ جس کو وہ سمجھتے تھے ان کا بڑا کمپلیٹلی پارٹنر ہے، اس نے سب سے پہلے جو ہے نا سیز فائر کے اوپر بات کی۔ چائنا جو ہمارا سب سے اچھا دوست سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، اس کی آپ وانگ یی کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل سیورنٹی اور اس کے سیکیورٹی کنسرنز کو سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سعودی عربیہ، ترکیہ اور باقی بہت سارے ممالک، آذربائیجان، UAE،
اور ہمارے دوست ممالک تمام کی جو ہے نا سٹیٹمنٹ بڑی بیلنس اور بڑی جو ہے اس پہ آ رہی ہیں. اچھا، اور پھر ایک جو دو سٹیٹمنٹ اس پورے کرائسس کے اندر آئیں وہ یہ تھی کہ جی دونوں ممالک جو ہیں وہ اس کو ایسکلیٹ نہ کریں. پاکستان وہ واحد ملک تھا جو کہہ رہا تھا کہ گفتگو کریں، امپارشل انکوائری کریں، گفتگو کریں، لیکن نہیں. ایسکلیٹ کون کر رہا تھا؟ انڈیا. تو وہ تمام جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی جو ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس تھی اس میں بھی انڈیا کو تنبیہ کر رہے تھے. اب آ جاتے ہیں افغانستان کی طرف. ہمارے جو تعلقات ہیں، امبیسڈر منصور وہاں پہ بڑا عرصہ امبیسڈر بھی رہے، وہ بہت بہتر بتا سکتے ہیں. کلچرلی، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا لنک ہے. اور پھر یہ جو ابھی پچھلے 5 7 8 سال سے پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ ہم نے جو اکنامکس کے اوپر توجہ دینی ہے، ہم نے خطے کے اندر کنیکٹیوٹی کی بات کرنی ہے، سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹرانس افغان ریلوے کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے جو ہے نا ٹیرف کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی اس پالیسی کے اندر بالکل جیلن ہو جاتا ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اگر اس میں شامل ہونا چاہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم کئی دفعہ آفر کر چکے ہیں. لیکن دنیا کے اگر جو 3 4 بڑے ممالک جو اس کے خلاف ہیں سی پیک کے، اس میں انڈیا سب سے سر فہرست پہ. But ہمایوں صاحب, my concern is despite our efforts that we want to like live as good neighbors, India is not buying this thing. They don't understand what we are saying. اور وہ پھر بھی بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں جاتے ہیں. اور جو میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ افغانستان میں ان کا رول جو ہے وہ ٹیررزم میں منیمائز ہو سکتا ہے، ویسے ان کو وہاں پہ انوالو رہنا چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از لسن، جہاں پہ اتنی کونسلیٹس ہوں گے افغانستان کے اندر، تو وہاں پہ وہ کوئی یہاں پہ کاروبار نہیں کر رہے تھے، یہاں پہ صرف اور صرف ٹیررزم پھیلا رہے تھے. تو ہمایوں صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، ہم تو 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کین بیکم پارٹ آف سی پیک. ہم تو اس سے آگے جا رہے ہیں. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، دس از مائی سجیشن از کہ لداخ کو اکنامک فری زون بنا دیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو میں تو ایک اسٹیپ اور آگے جا رہا ہوں. تو میں ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واٹ نیکسٹ. سب سے بڑا جو یہاں پہ ایشو کریٹ کر رہا ہے وہ تو مودی گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم بھی چاہتے ہیں، ساری دنیا چاہتی ہے کہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو، جیسے کہ یورپین یونین میں ہوتی ہے. 98% اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے امنگس ایچ ادر. ٹھیک ہے، اپنے آپس آپ کے جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان. ہماری تو صرف 2% ہے، اور سب سے بڑا ہرڈل جو ہے انڈیا ہے. تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اینی سجیشن ہمایوں صاحب؟ نہیں، میں نے جو کامنٹ کیا تھا، میں نے یہ کہا کہ اگر انڈیا وہاں پہ چاہے کچھ کرنا تو وہ کر لے، لیکن نہ تو اس کی بارڈر وہاں سے ملتے ہیں، نہ اس کی جو ہے نا کوئی ایسی ایفینٹی ہے، نہ کوئی ایسی ٹریڈ کا وہ ہے. تو میں اس سینس میں میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی ساورن ملک کسی ساورن ملک کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، تعلقات رکھے، اٹس دیئر رائٹ. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز نہ کرے، وہاں پہ دہشت گردی والے معاملات نہ کرے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا اہم ہے. اب اس خطے میں ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے ہم نے جو ہے یہ جو چائنا اور پاکستان نے مل کے جو کنیکٹیوٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا، جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کیا، اور پھر پاکستان اس کا ایک بہت بڑا سینٹرل فگر ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے جو سی پیک جس کو ہم فلیگ شپ پروجیکٹ کہتے ہیں، وہ خطے کو ملانے کی باتیں کر رہا ہے، خطے کے اندر تجارت کو جو ہے بڑھانے کی بات کر رہا ہے. اس میں اگر انڈیا اس کا حصہ نہیں بنے گا، جو کہ وہ نہیں بن رہا، تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اگر باقی ملک، اور تقریباً تمام باقی ملک جو ہیں وہ اب اس کا حصہ بن چکے ہیں. آپ بنگلہ دیش کو لے لیں، آپ نیپال کو لے لیں، آپ شری لنکا کو دیکھ لیں، آپ جو ہے افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں، ایران کو آپ دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو دیکھ لیں. تو ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا ماسوائے انڈیا کے اس چیز کے اندر ہیں. اور اگر ہم اس کے اوپر جاری رکھیں تو انڈیا آٹومیٹکلی اس کا رول کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوگ اس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. اور جو انٹرنیشنل لا کو نہ مانے، انٹرنیشنل ٹریٹیز کو نہ مانے، آپ آئندہ چند سالوں میں دیکھیں گے کہ اگر پرائم منسٹر مودی صاحب وہاں پہ رہے تو وہاں پہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو وہ بڑے وہ نام لیا کرتے تھے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے. بالکل، ہمایوں صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. یو سی جو آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی، ہمایوں صاحب اس کو بھی میرے خیال میں پرابلی ریفر کر رہے ہیں کہ جب مشرف کے دور میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ وہاں سے انویسٹر جو تھا انڈیا سے بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس پل آؤٹ کر لی تھی. تو ہمایوں صاحب از ریفرنگ ٹو دیٹ انسیڈنٹ آلسو کہ اس بار بھی اگر وہ اس کو اسٹریچ کرتے، جی لوگ تو کہتے ہیں 4 دن دی
کانفلکٹ سی میں تو کہنا ہے کہ 3 گھنٹے 45 منٹ دا سی تو اس کو اسٹریچ کرتے تو آلریڈی وہاں پہ انویسٹر جو بیٹھا ہوا انڈیا میں دے آر ان 2 مائنڈس. ہمایوں صاحب از رائٹ. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں منصور صاحب سے. اچھا مجھے ایک بریک لے لوں جی, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. امبیسڈر منصور احمد صاحب ویری کوئکلی ایک چیز بتائیے گا, ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس وقت اور جس طریقے سے ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں, جو پروپیگنڈا انڈیا ہمارے خلاف ایک مرتبہ پھر شروع کر رہا ہے, ششی از لیڈنگ دوز ڈیلیگیشنز آئی وڈ سے, اور مختلف ممالک میں جا رہے ہیں, ہم لوگ بھی اپنے ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں. کتنا پروپیگنڈا کاؤنٹر کر سکتا ہے پاکستان اپنے گروپس سے؟ دیکھیے اس دفعہ تو پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا جہاں پہ رسپانس ملٹری فرنٹ پہ بہت سٹرونگ تھا, اتنا ہی پاکستان کا رسپانس انٹرنیشنل آؤٹ ریچ میں بھی تھا. اور پاکستان کے رسپانس پاکستان کی جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہوئی, پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہوئی, اس کا ریئیکشن آپ نے دیکھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کر تمام دیگر لیڈرشپ نے, تمام ممالک نے پاکستان کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو پاکستان اور انڈیا کو لا کے ایک طرح سے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کا مشورہ بھی دے دیا, اور بالکل جس تعلقات کو ایک دفعہ USD ہائیفنیشن کی طرف لے جا چکا تھا, انہوں نے ان کو دوبارہ ہائیفنیشن میں لے آئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل صرف ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے رویے میں تھوڑی سی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے. ابھی آپ نے ان کے جو فورن منسٹر جے شنکر جو بہت ایگریسو سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے, ان کا ایک انٹرویو جو ہے اس میں وہ ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے, وہ اپنی پالیسی کو, اپنے گورنمنٹ کے میئرز کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال یہ بہت بڑی مثال ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا ایگزامپل ہے. ویری کوئکلی ہمایوں صاحب وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ آن دس, کیونکہ بڑا اچھا ایگزامپل دیا ہے ایمبیسڈر صاحب نے کہ ان کے لوگ تو میڈیا پہ آگے بالکل ان کی بوکھلا گئے ہیں. وہ ویری کوئکلی کو ون لائنر دے سکیں گے آپ, بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. جی میں رانا صاحب اس میں ایڈ کروں گا, جس طرح ہماری پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور ملٹری وکٹری ہوئی ہے, اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ کریڈٹ جانا چاہیے جو پاکستانی میڈیا نے رول ادا کیا ہے. دس از ونڈرفل. اور جو اسٹارک ڈفرنس ہمیں نظر آیا ہے کہ جس طرح ایک رسپانسبل میڈیا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور اس کو بلٹ اپ کر رہا ہے چیزوں کو, اور دوسری طرف جو ہے نا ایک وار مانگرنگ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کا ایک کمپریہنسو رسپانس تھا, اور میرا خیال ہے اس وقت راول جاتے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ تو وہ سچ کو لے کے جا رہے ہوں گے, اور ان کو ثابت کرنے میں کوئی اتنی مشکل ثابت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ون لائنر افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ویری 1 منٹ میں بتاؤں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات ہیں نا, مثلا انہوں نے ان کی پارلیمنٹ بنائی ہے, ان کے ہائی ویز بنائے ہیں, ٹرانسمیشن لائن, دیر از نیور اے فری لنچ. ہمارے افغان بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, آپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں؟ پاکستان کو 2 فرنٹ وار میں لے جانا چاہتے ہیں. اور دوسرا ڈپلومیسی پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا ٹارگٹ صرف امریکہ اور یورپ نہیں ہونا چاہیے کنونس کرنا, بلکہ گلوبل ساؤتھ بھی ہونا چاہیے, جس میں امریکن ساؤتھ امریکہ اور افریقن کانٹیننٹ. گاٹ یور پوائنٹ. جی جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ جنرل صاحب بڑی اچھی بات کریں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ, اور افغانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. جاتے جاتے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وچ ہیز اے پولیٹیکل ڈائنامک, اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں جناب, ان کے چودھری محمد ریاض صاحب ہیں, آزاد کشمیر سے کرتا دھرتا ہیں, انچارج ہیں, اور فریال تالپور کے کہنے پر وہ جناب بھارتی گولہ باری سے شہید جو لوگ ہوئے تھے برنالہ میں, برنالہ اگر میں پروناؤنس غلط کر رہا ہوں تو پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا, ان کا وہاں پہ پہنچنا اور شہداء کے گھروں پہ جانا اور فاتح خوانی کرنا, آئی تھنک اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے. ذرا وہ کلپ بھی دکھا دیجیے گا.